جو خالق ہے جس چیز کو وہ بتاتا ہے اس چیز کو رد نہیں کیا جا سکتا، اور رد کرنا یہ سراسر دھاندلی ہوگی کہ واقعی ایسے ہے تو رب نے فرمایا ہے۔ یعنی یہ جو بل ہے جس پر ہماری بحث ہو رہی ہے، اس کے شکوں کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ اگر وہ صرف اس کو دھمکی دے طلاق کی، اس پر بھی عورت اسے گرفتار کروا سکتی ہے۔ یعنی طلاق دینے پر جیل نہیں، طلاق کی دھمکی پر جیل بھی ہے، یا دوسری شادی کے لحاظ سے اگر وہ اس کو دھمکی دیتا ہے کہ میں دوسری شادی کروں گا تو اس پر بھی عورت اسے جیل بھجوا سکتی ہے کہ اس نے اسے ایسی دھمکی کیوں دی، یا کھانے پینے کے گھر سے نکلنے کے لحاظ سے اور دیگر معاملات کے لحاظ سے۔ اور ادھر اللہ کہتا ہے قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، تم بچاؤ، اور بچانے کا جو ذریعہ ہے اس میں شریعت میں تو مارنے کی حد تک بھی ہے، اگرچہ اس کی کچھ حدیں ہیں، لیکن یہاں تو بولنا بھی تشدد قرار دیا گیا ہے، جھڑکی دینا بھی تشدد قرار دیا گیا۔ ڈومیسٹک وائلنس shall mean all acts of physical, emotional, sexual, economic abuse committed by against women, children، یعنی جس میں کہ اس کے جذبات کو مجروح نہ کیا جائے، یعنی باپ بیٹے کے جذبات کو مجروح نہ کرے۔ جو اقبال نے کہہ دیا تھا کہ تمہاری تہذیب اپنے ہاتھوں سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ یعنی ان کی تو خودکشی کر چکی ہے یورپ والوں کی۔ ان کے لیے مسائل میں سے بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہر بچے کی ولدیت معلوم نہیں، اب انہیں کس کا بچہ کہا جائے۔ ان کی ساری ترقی اور ان کا سارا عروج نالیوں میں پڑے ہوئے حرام کے بچوں کی چیخوں میں گم ہو گیا ہے کہ وہ ناجائز تعلقات کی بنیاد پر سب کچھ ایسا وہاں ہوا۔ اور اب کسر تو اس بل کے بغیر بھی پاکستان میں نہیں رہی، صرف یہ ہے کہ بل سے مزید ان کی حوصلہ افزائی ہوگی اور ان کو پروٹیکشن ملے گی۔ اب یہ کیوں ایسا ہوا؟ یقیناً وہ جو ظاہر جعفر ہے، مجرم ہے، قاتل ہے، دہشت گرد ہے، یہ آگ تو ان والدین نے خود لگائی۔ آج کہتے ہیں وہ انوسنٹ گرل تھی، آج اس پر معصوم کا لفظ بول رہے ہیں۔ چلو وہ دنیا سے چلی گئی، اس پہ ظلم ہوا، لیکن یہ جس بیس پر آ کے ظلم ہوا وہ بیس تو ساری خود والدین نے اس کو فراہم کی۔ کیوں نہیں کئی دنوں تک اس کا گھر رہنا اس کو یقینی بنایا؟ اس کو کیوں اجازت تھی کہ وہ اکیلی جب چاہتی تھی اپنے کسی دوست کے پاس چلی جاتی تھی؟ اسی تو سرکار نے فرمایا تھا یہ حبائل الشیطان ہیں کہ اس طرح نکلنے والی عورتیں شیطان کا جال ہیں، اور یہ آگ ہے، اور اس کی طرف دیکھنا یہ شیطان کی آلودہ تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ وہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے بتا گئے تھے کہ گھاٹیاں ہیں، بیڑیے بیٹھے ہوئے ہیں، بچ کے رہو۔ اب سرکار تو الارم دے کے گئے بچ کے رہو، اور ادھر انہوں نے کہا نہیں یہ تو ریفریشمنٹ ہے، یہ تو آزادی ہے، یہ تو اسلام ہمیں پابندیاں لگا رہا ہے، ہم موج کرنا چاہتے ہیں، میلہ۔ اور اب دیکھو وہی جو آزادی تھی وہی بربادی بنی۔ ہم جس دین کا کلمہ پڑھنے والے ہیں اس میں بھائی بہن بھی ان کے بستر جدا جدا کر دو، اور بل کہہ رہا ہے کوئی لڑکی ہو کوئی لڑکا ہو، وہ 11 سال کے ہیں، 15 سال کے ہیں، 20 کے ہیں، 25 کے ہیں، وہ جیسے چاہیں وہ رہیں، تم ان پر اعتراض نہیں کر سکتے۔ اور یعنی فحاشی میں اضافہ یہ اس بل کا تقاضا ہے کہ باپ بیٹی کو بیٹے کو یہ نہ پوچھے کہ وہ کہاں جاتے ہیں، کہاں رہتے ہیں، رات کو لیٹ کیوں آتے ہیں یا آتے کیوں نہیں۔ ایسے ہی شوہر اپنی بیوی سے نہ پوچھے۔ اب یہ جس وقت جن کی ذمہ داری ہے نگرانی کی، نگرانی جب ان کا جرم قرار پائے تو نہ نگرانی رہے گی اور نہ خاندان رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری
ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لبيك 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 يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم محمد تاج رسل الله قاتبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرد على الأمم رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے جمعۃ المبارک کے مقدس موقع پر تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک صراط مستقیم کے زیر اہتمام مرکز صراط مستقیم تاج باغ لاہور میں حضرت سیدنا شاہ جلال ریسرچ سینٹر کے اندر اس وقت ڈومیسٹک وائلنس پریونشن اینڈ پروٹیکشن سیمینار یعنی گھریلو تشدد بل سیمینار کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی زندگی کے شب و روز گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلامی معاشرے کے اندر جو ایک گھر کا نظام
ایک بنیادی اکائی کی حیثیت رکھتا ہے۔ پاکستان کے ہر گھر کے اندر قرآن و سنت کے زیر سایہ ہمیں نظام خانگی استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویسٹ کی طرف سے مسلسل امت مسلمہ کو مادر پدر آزادی کی طرف دھکیلنے کی جو کوششیں کی جا رہی ہیں، ان میں سے ایک کوشش اس بل کی شکل میں بھی ہے۔ یورپ کا نظام جو تباہی کے دانے پہ پہنچا، اسی بے راہ روی کی ہلاکتوں کے اندر وہ امت مسلمہ کو بھی معاذ اللہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ یورپ کے نظام کے لحاظ سے جب انہوں نے اپنے لیے اس چیز کو وضع کیا کہ جو ایک خاندان کا مسئول ہے، ذمہ دار ہے، اس کو کوئی حق نہیں کہ وہ اپنی بیوی پر کسی طرح کی کوئی پابندیاں لگائے یا اپنی اولاد پر کسی طرح کی کوئی پابندیاں لگائے۔ جہاں پہ باپ اپنی بیٹی کے ساتھ معاذ اللہ گھومتے پھرتے کسی لڑکے پر اعتراض نہیں کر سکتا، اور اگر روکے تو پھر اس بیٹی کو حق ہے کہ وہ اپنے باپ کو گرفتار کروائے، یا بیوی کو حق ہے کہ وہ اپنے خامند کو